جی عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچا کچن کا محاذ؟ بالکل سر، محاذ فتح کر لیا ہماری افطار رہی ہے. کیا کہنے ہیں کیا کہنے، محاذ فتح کر لیا. بالکل سر. جی سر بالکل سر، کوفتہ ریڈی ہے یہاں پہ. سبروسو کے میں نے جو کباب بنائے تھے وہ ریڈی ہیں. ہمارا سیلڈ اور سمودی بھی ریڈی ہے. افطار کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو اس لیے ہم نے سمودی ریڈی کی. اس کے ساتھ آج میں نے بنائے ہیں سبروسو کے پراٹھے. اور یہ سارا کھانا سر میں نے بنایا ڈالڈا کوکنگ آئل میں. ماؤں کا 80 جو ہے سال سے اس پر بھروسہ ہے ڈالڈا کوکنگ آئل پہ. اور ڈالڈا کوکنگ آئل صحت اور کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل. اور سر رمضان میں برکت ہی برکت ہے ڈالڈا کے ساتھ. بہترین ہو گیا. اور اس کے ساتھ سبروسو جو ہے وہ ہماری بڑا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے افطار کے لیے. ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے، جسٹ فرائی کریں یا اس کو سوتے کریں اور آپ کا افطار کا پلیٹر ریڈی. ان ساری باتوں پہ حق الیقین کی کیفیت میں ہم اس وقت پہنچیں گے جب کھانا بالکل سر جب ٹیبل پہ آ جائیں. لگے گا. ڈاکٹر صاحب بہت محظوظ ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ اور کچھ تفصیل اور بتائیے نا ذرا. بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے. سر اس کے ساتھ ہم نے آج جیسے ٹینگ کا استعمال کیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے ٹینگ ایک ایسا واحد مشروب کا پاؤڈر ہے جو پورے پاکستان میں ٹاپ پہ جا رہا ہے. بالکل جیسے ہمارا ڈالڈا ہے کوکنگ آئل، تو اسی طرح میں نے سیلڈ کے اندر جو ہے آج ٹینگ کا استعمال کیا تھا جو کہ تھوڑا سا یونیک ہے. جیسے آج کل ختم ہو گیا سیزن کنو کا. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم سیلڈ اور چاٹ کے لیے کھٹا کنو استعمال کرتے ہیں، تو وہ آج کل نہیں ہے تو ہم نے اس کے آلٹرنیٹ ٹینگ کا استعمال. بہترین ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ بگ بردر کہلاتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو بگ بردر کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا ہے. یہ جو ایک ڈس ایبلٹی سے لے کے کامیابی تک کا جو پورا ایک مطلب یہ فیز آیا سارا، یہ کیسے گزرا فیز؟ دیکھیے مختصر طور پہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے یہ اعضاء میں نہیں ہوتی، یہ دماغ میں بھی نہیں ہوتی. اچھا دماغ میں بھی نہیں ہوتی. اوکے. یہ ذہن میں ہوتی ہے. اچھا. There's a difference between body, brain and mind. یہ ذہن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی چارگی کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے اپنے تقریباً مجھے ڈسیبلٹی ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 42 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈسیبلٹی والی کمیونٹی ہے اسپیشل لوگوں کی، ان میں بھائی چارگی بہت زیادہ ہے. اچھا میں ان کو ڈسیبل نہیں کہتا، میں ان کو اسپیشل کہتا ہوں. اسپیشل لوگوں میں تو اسپیشل کہتا ہوں. یہ بڑے مخصوص بڑے پیارے، بلکہ یہ لفظ بھی بڑے آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب سے پہلے میں نے ہی شروع کروایا تھا. اچھا. اور یہ میں نے پی ٹی وی سے شروع کروایا تھا، کیونکہ جب وہ بار بار معذور کہتے تھے. ایک فنکشن میں گیا تو وہاں پہ ایک منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ سب کو دیکھ کے کہ دیکھو اے ٹنڈا بیٹھا ہے تے اے ڈورا ہے گئے. تو میں لڑ پڑا اور اس کے بعد سے پھر اچھا کمنگ بیک ٹو 1 منٹ سے لوں گا آپ کا. دیکھیے اگر کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور اس کی لڑائی ہو جائے کسی اور بچے کے ساتھ، اور اس بچے کو پتا ہو کہ میرا بڑا بھائی گھر میں موجود ہے، تو اس کا حوصلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی ایک ذہنی حوصلے کا نام بھی ہے. ایسا ہی. اور معذوری کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو کوئی ڈسیبلٹی آ جاتی ہے، یہ واحد ملک یا کلچر یا خوبصورتی ہے اس کی کہ بھائی کندھوں پہ اٹھا کے بھائیوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ویل چیئرز نہیں ہیں، کندھوں پہ بٹھا کے. ایسا ہی ہے. اور یہ بھائی کر سکتے ہیں، ایسا ہی. یہ کوئی غیر نہیں کر سکتا. بالکل ایسا. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے ہیں نظامی صاحب، آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا کامنٹ فرمائیے. جتنی مطلب یہ جو ہماری سوسائٹی کی محبتوں کی بنیادوں میں، یا یوں کہیے کہ محبتوں کے شہد میں، یہ جو ہم نے عصبیت کے، قبائل کے، یہ برادریوں کے، یہ مسالک کی جو ہم نے سرکے گھول دیے ہیں، بہت دور کر دیا ہے. بہت ایسا ہی. اس کو قریب کیسے کیا جائے؟ جی ہاں، جو ہماری اپنی انانیت ہے اور ہمارا کسی بھی وجہ سے ذرا لا تعلق ہو کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ قابو پانا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو رشتے ہیں ان کا تقدس اور ان کے ساتھ تعلق خاطر رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ کے ہر حکم میں کچھ برکتیں ہیں اور کچھ مصلحتیں ہیں. جب ہم اللہ کے ایک حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم اس کے فضل و کرم کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کا رخ ہماری طرف کر دیتا ہے. اور جب ہم اس کے اس حکم سے سرتابی کرتے ہیں تو نتیجتاً بے برکتی آتی ہے. بالکل. ہم نے ایک بے برکتی کا لفظ سن رکھا ہے، اور اب تو معاشرے میں بے برکتی محسوس ہوتی ہے ہر جگہ پہ. صحیح فرمایا. المناک بات یہ ہے بھائی کا بھائی، حضور بہن کے محبت جیسی کوئی محبت ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، ایسا لگتا ہے کہ چھایا سے ہمارا لٹریچر بھرا پڑا ہے.
جو چاشنی اور جو تقدس اور جو ایک غیر مشروط محبت ہے بہن کی. اچھا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اب ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. اب بہت سارے ایسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں کہ بہنیں بھی کچھ مسائل کھڑے کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت محبت بھرا تعلق ہے. میں آپ کو ایک ذاتی ایک ہی جملے میں عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ میرا ایک ہی بھائی ہے اور اس بھائی نے آج تک میرے ساتھ حساب نہیں کیا. دعا یہ فرمائیے کہ خدا مجھے بھی کبھی نہ توفیق دے کہ میں اس کے ساتھ حساب اللہ وہ کیا اچھی بات, واہ واہ, سلامت رہے ماشاءاللہ, آپ کا سایہ ہم پہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور یہ محبتیں اللہ تعالیٰ قائم رکھے. مفتی صاحب آئیے قصیدہ غوثیہ ناظرین مل کے مفتی صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا میں شامل ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعة ومشت من نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. فلو ألقيت سري في بحار لسان الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبلي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق
سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. اے پروردگار عالم، اے کن فیکون کے مالک، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے کریم اور رحیم مولا، افطار کے وقت قبولیت کی گھڑیوں میں تیرے حضور التجا ہے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری حالت زار پر رحم فرما، خصوصاً ہمارے اس دنیا سے گزرے ہوئے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے تمام رفتگان کی بخشش فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے ناظرین میں، ان کی فیملیز میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے جن کے لیے خصوصی طور پر دعا کا کہا، سید نعمان بخاری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ پاک جو کمزور ہیں ضعیف ہیں ان کو قوت عطا فرما. اے میرے اللہ دکھ درد کے ماروں کی خصوصی مدد فرما، خصوصاً جو موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے تنگ دست اور مفلوق الحال ہیں. اے اللہ ان کو رزق غیبی عطا کر کے برکات نصیب فرما. آج جتنے ناظرین نے افطار کا دسترخوان لگایا ہے، کسی نے مختصر، کسی نے انواع و اقسام کے کھانے، اے اللہ ہر ایک کے دسترخوان میں برکت دے دے، ہر ایک کو حلال اور طیب رزق دے دے. اے اللہ ہر ایک کو ایسا رزق دے کہ وہ کھائیں تیری عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری نوجوان نسل کو محنتی اور برسر روزگار کر دے. اے اللہ جو تعلیم کے میدان میں کوشش اور جد و جہد میں ہیں ان کے لیے کامیابی کی منزلیں آسان فرما دے. اور میرے مالک جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں اپنے گھر عطا کر دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے اترنے کی سبیل پیدا کر. اے اللہ ہمارا ملک جو قرضے کے پہاڑ تلے دبا ہے، تجھے اہل بیت عظام کی جلالت شان کا واسطہ یہ ملک تیرے حبیب کے نالین کے تصدق ہمیں ملا. اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کے ایک ایک پاک لفظ کا واسطہ اس ملک کے قرضوں کے اترنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دے. ہمارے ملک کو باوقار باعزت اقوام عالم پر غالب کر دے. ہمارے ملک کو استحکام سلامتی دے دے. ہمارے ملک کو برکتوں کا عزتوں کا گہوارہ بنا دے. ہمارے ملک کے تمام سیاسی کشمکش کو اے اللہ استحکام دے دے. اس ملک کو ہر طرح کا سکون اور چین دے دے. اور آخر میں تیرے حضور میرے مالک درخواست ہے جتنے ایام رمضان شریف کے باقی ہیں ہر قسم کی افراتفری سے بچا کر اس رمضان کو ہمارے لیے برکتوں والا، بخشش والا، سکون والا رمضان بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین کرام بس ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور افطار کیجئے. آپ بھی، ہم بھی افطار کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، تلاوت کلام پاک کو، تراویح کو، توبہ استغفار کو، درود پاک کو، صلاۃ التسبیح جو لوگ رات کو ادا کرتے ہیں، روز ادا کرتے ہیں، تمام ہی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ضرور اس وقت سروں کو جھکا کر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیے گا، اٹھائے رکھیے گا. یہ بڑی عطاؤں کا موقع ہوتا ہے ناظرین، بڑی عطاؤں کا. اس وقت لاکھوں مسلمان کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو کیوں ہم محروم رہ جائیں صاحب. بس انشاءاللہ جاتے ہیں اور افطار کے بعد لوٹ کے واپس آتے ہیں. بڑے اہم موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، رواداری کے اوپر، کہ رواداری کس طرح سے ہمارے مزاج کا حصہ بنے. جا کے لوٹ کے آتے ہیں.
ناظرین کرام، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہمارا دین محبت کا دین ہے، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہمارا دین امن کا دین ہے، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہمارا دین مساوات کا دین ہے، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہمارا دین بھائی چارگی کا دین ہے، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہمارا دین برداشت کا دین ہے، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہمارا دین رواداری کا دین ہے۔ ناظرین، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس دین نے دوسروں کی تکریم اور دوسروں کی توقیر کا خمیر اپنی بنیادوں میں شامل کیا ہوا ہے۔ ناز کیجئے اس بات پر ناظرین کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس نے 1450 برس پہلے میثاق مدینہ کی صورت میں ایک ایسا ڈاکیومنٹ دے دیا کہ جس نے رہتی دنیا تک غیر مسلموں کو محافظت کی مکمل طور پہ ضمانت دے دی ہے۔ ناز کیجئے ہمارا دین وہ دین ہے صاحب کہ جس دین نے یہ بتلایا کہ جس دین کے راہبر، جس دین کے بانی جو ہادی اعظم ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے جس وقت عیسائیوں کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی تو انہیں 3 دن تک مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی جگہ دی اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ عبادت کی جگہ مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں پر غیر مسلموں نے عبادت کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب کہ ہمارا دین شفقت رکھتا ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں پر بھی شفقت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، میرا دین، آپ کا دین وہ دین ہے کہ جس دین نے انتہا پسندی کے تمام بتوں کو گرا دیا، جس دین نے دہشت گردی کے تمام بتوں کو گرا دیا، جس دین نے رجت پسندی کے تمام بتوں کو گرا دیا اور یہ بتلا دیا کہ ان کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کر محبت کی اس پگڈنڈی پر اپنے آپ کو چلا لینا کہ جس پر چلنے کے بعد تمہیں یہ پیغام پوری دنیا کو دینے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ اگر مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں، اور دوسری شخصیت آپ کے، ہمارے، ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز عالم دین جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب موجود ہیں۔ دونوں اب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ آپ کا دل کسی طرح دائیں طرف نہیں آ سکتا؟ آپ یہ سائنٹیفکلی، مطلب آپ، بات یہ ہے کہ آپ دونوں ہی میرے دل کے قریب ہیں۔ نہیں، میں چونکہ ہے بائیں طرف دل نا، اس لیے میں قریب ہوں، آپ دل کے اندر ہیں۔ آپ دل کے اندر، یہ بہترین بات ہے۔ میرا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب۔ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو ظاہر ہے ایک ڈاکیومنٹ جسے ہم نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا، مباہلے کے لیے آئے تھے لیکن رہتی دنیا تک اپنے لیے امان لے کے چلے گئے، وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اسلام نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ تمام غیر مسلمز کو اور خصوصاً اہل کتاب کو رواداری کا بہت بڑا حصہ دیا ہے، بلکہ روئے زمین پر جب ہر طرف مذہبی منافرت تھی، اسلام ہی وہ واحد دین تھا کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مذاہب کے لیے بھی رواداری کے اصول اور ضابطوں کی بنیاد رکھی۔ واہ! اور دنیا کو سب سے پہلا وہ چارٹر دیا جو رواداری کے بنیادی حقوق کا تعین کرتا ہے۔ درست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، نجران کے عیسائی جو مباہلہ کرنے آئے تھے، جو اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے آئے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور آپ کے اہل بیت اعظام کے تقدس سے ایسا متاثر ہوئے کہ اپنے مباہلے کے دعوت سے دستبردار ہو گئے۔ بالکل ایسے مباہلے کی لیے آنے کے مقصد سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے نہ صرف دستبرداری اختیار کی بلکہ صلح کی درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کے بنیادی اصول وضع فرمائے، اور اس کی روشنی میں عیسائیوں کے لیے جو اس صلح کی روشنی میں رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کی، یہ رہتی دنیا تک ایک روشن مثال ہے۔ آج بھی یہ یونائٹڈ نیشن ہو یا دنیا کے بڑے ماڈرن سویلائزیشن کنٹریز ہوں، ان میں بھی رواداری کی وہ مثالیں نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے اور چارٹر کی صورت میں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، میں ایک سوال کے طور پہ اس میں بات
کہ وہی آپ والی بات کہ مباہلہ کرنے آئے تھے, اپنی دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے آئے تھے, اور سرکار علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ان کو 3 دن تک ٹھہرایا. بہت حساس بات ہے. ہاں آپ دیکھیے جی, دشمن ایسا ہو تو لوگ اس کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے, چے جائے کہ رسول اللہ کے گھر میں انہیں. اللہ اکبر, کیا اچھی بات. اسلامی سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کو کیا حیثیت حاصل. بالکل ایسا. ہمارے یہاں ہمارے گھر سے کروڑ گنا بڑھ کر عزت اور توقیر مسجد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں 3 دن تک کے لیے قیام کی اجازت دی. ان کی وہاں جو ضیافت ہو سکتی تھی وہ ضیافت عبادت کی بھی اجازت دی. پھر اس میں ان کو عبادت کی کھلی اجازت دی. وہ اپنے طریق سے ہماری مسجد کے اندر عبادت کریں. کیسی بات ہے. کتنی بڑی رواداری کے لیے فراخ دلی ہے, بڑا ظرف ہے. ہمیں بھی آج کے زمانے میں حضور علیہ السلام تو دیگر مذاہب کے لیے رواداری کی اتنی بڑی مثالیں قائم کر رہے ہیں, اور ہمارے اندر اپنے مسلمانوں کے لیے رواداری نہیں رہی. اچھا, اس پہلو پہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, اس میں پھر آپ اپنی بات بھی مکمل کیجئے. جن سویلائز کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پر وہ سو کالڈ سویلائز کنٹریز تو ہیں, لیکن وہاں پر وہ صرف اپنے لیے جو کچھ بھی سوچتے ہیں, اپنی گوری چمڑی کے لیے سوچتے ہیں, ان کے نزدیک مسلمانوں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے, یعنی صرف کھوکھلے نعرے ہیں. لیکن سویلائزیشن کا جو صحیح تصور ہے وہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اب دیکھیے, میں آپ کے سامنے وہ 14 نکات پڑھتا ہوں جو آپ نے اس معاہدے کی صورت میں بتائیے. تو بڑی زبردست ڈاکیومنٹ, تو بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ امان ہے اللہ کی طرف سے, اور اس کی ضمانت ہے رسول اللہ کی عیسائیوں کے لیے. ارے سبحان اللہ, کیا بڑا جملہ. اور رہتی دنیا تک, رہتی دنیا. اچھا, اس میں آپ نے کیا امان دی اور کیا ضمانت دی؟ فرمایا ان کی جان محفوظ رہے گی. واہ. ان کی زمین, ان کی جائیداد اور مال وغیرہ انہی کے قبضے میں رہیں گے. کیا کہنے. نمبر 3, ان کے کسی مذہبی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. واہ. ان کو اجازت ہوگی یہ اپنے کلیساؤں کے اندر, اپنے معبد, اپنے عبادت خانوں میں عبادت کریں. نمبر 4, مذہبی عہدیدار جو ان کے پاپس ہیں, فادر ہیں, جو بھی ہیں, وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے. صلیبوں اور مورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ان کے کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا جائے گا. ان سے فوجی خدمت نہیں لی جائے گی. پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا. ان کے ملک میں فوج نہیں بھیجی جائے گی. ان کے معاملات اور مقدمات میں پورا انصاف کیا جائے گا. ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. سود خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی. واہ, یہاں پہ نہیں بات ہوگی. ٹھیک, یہاں پر کوئی, تاکہ یہ کیونکہ حدود اللہ کا معاملہ آ گیا. حدود اللہ کا معاملہ بھی ہے, اور اس کے ضمن میں بات یہ ہے کہ سود دراصل سوسائٹی کے ایک طبقے پر ظلم ہے. وہ فساد بپا کر. اس لیے اچھا, اور آخر کسی مجرم کے بدلے میں غیر مجرم کو نہیں پکڑا جائے گا. ٹھیک, اور نہ کوئی ظالمانہ زحمت دی جائے گی. واہ. مطلب یہ نکات کتنے روشن ہیں. یعنی اب اگر صرف اس ڈاکیومنٹ کو لے کر, وہی بات ہے, ہم صحیح طرح سے پینٹ ہی نہیں کر پاتے نا اسلام کا مقدمہ. اسی ڈاکیومنٹ کو لے لیں صاحب, تو سارے ایلیگیشنز ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ اسلاموفوبیا, یہ انتہا پسندی, یہ دہشت گردی. اچھا, اب اس میں اسی ربط میں ذرا یہ بتائیے, اسلام میں جو رواداری کا تصور, اگر ہم اسی بات کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھائیں, تو جو تصور اسلام رواداری کا دیتا ہے, اول تو وہ کہیں اور نظر نہیں آتا, اور جو نظر آتا ہے وہ اتنا روشن ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سے گفتگو کریں. دیکھیے جنید بھائی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, وہ رحمت للعالمین ہے. واہ 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 واہ. رحمت للمؤمنین نہیں. بالکل ٹھیک. رحمت للمسلمین. بالکل ٹھیک. اللہ رب العالمین ہے, میرے نبی رحمت للعالمین ہے. اور آپ کا جو نبوت اور رسالت کا اعلان تھا وہ یونیورسل تھا. واہ واہ. فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. واہ. اے بنی نو انسان, میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. کیا کہنے. تو میرے نبی کی رسالت ہر قوم کے لیے, ہر خطے کے لیے, ہر وقت کے لیے ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ ملا ہے. کافر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے محروم نہیں رہے. واہ. یعنی, اور جہاں تک رواداری کا تعلق ہے, تو رواداری کہتے ہیں کہ آپ کے نقطہ نظر سے جو بندہ اختلاف رکھتا ہو,
جو بندہ آپ کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتا ہو، جو آپ کے مذہب پر نہ ہو، جو آپ کے اسکول آف تھاٹ پر نہ ہو، اس کو برداشت کرنا رواداری کہلواتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے، یعنی کسی جو ہم آہنگ ہو آپ سے، اختلاف کو برداشت کرنا، آپ اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور اس کو سپیس دینا، یہ رواداری کہلواتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک اور سیرت طیبہ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو آغاز سے اختتام تک ون ٹو آل یہ رواداری کے ایسے مظاہر اور مناظر نظر آتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ بتائیے ذرا، اتنا بڑا ظرف کسی کا، مثلا قرآن ہی کو دیکھ لیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں اور مشرکوں کو کہا لکم دینکم ولی دین، اور یہ سورہ ہمارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ میں اس کو آپ سورہ کافرون کو پوری کو پڑھیں تو پورا ایک چارٹر ہے، جس طرح یہ ابھی مفتی صاحب سنا رہے تھے، یہ بھی پورا چارٹر ہے، صرف ایک جملہ ہم نے لیا لکم دینکم ولی دین، وہ تو اینڈ پہ نا، فائنل کمنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، فرمایا جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اس کی تم نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں کر سکتے، یہ تو طالب نہیں کرتے، طالب علم ان جملوں کا کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ کہا جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں کرتا ہوں ان کی تم نہیں کرتے، لہذا تم اپنی حد میں رہو، ہم اپنی حدود میں رہیں۔ لکم دینکم ولی دین، ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ رواداری کی اس سے بڑی مثال کائنات میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، وہ جو جملہ کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، یہ بنیادی وہ یہاں سے لیا گیا، یہ وہیں سے لیا، بالکل ٹھیک۔ اب ایک اور اگلی بات دیکھیں، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہاں تک کہا گیا، یہ بھی رواداری کا ایک پیٹرن ہے اور ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر آپ سوچتے چلے جائیں تو دریچے واہ ہوتے چلے جائیں گے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، بت پرست ہیں، یہ جن معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں، اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم انہیں گالی نہ دو، ان کو برا مت کہو، برا مت کہو، وگرنہ وہ ری ایکشن میں، کہیں تمہارے خدا کو برا نہ کہہ دیں، ری ایکشن میں، جہالت میں تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تم ان کے جھوٹے خدا کو بھی برا کہو گے، تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اب صلح حدیبیہ کو آپ دیکھ لیں، ایک تو ابھی یہ بات جو نجران کے سائیوں والی بات ہوئی ہے، اچھا اس میں جب مسجد میں وفد کو ٹھہرنے کی اجازت دی نا تو وہ عبادت کرنے لگے تو ظاہر ہے ان کے قبلے کی ڈائریکشن مختلف تھی، تو وہ مشرق کی جانب منہ کر کے عبادت کرنے لگے، تو صحابہ اکرام نے روکنا چاہا ان کو، صحابہ اکرام نے روکنا چاہا، بھائی ہمارے عبادت خانے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں آ کر یہ تم ہمارے قبلہ کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کر کے عبادت کر، انہوں نے روکنا چاہا تو اللہ کے پیارے محبوب نے صحابہ کو روک دیا، صحابہ کو روک دیا، فرمایا نہیں، یہ رواداری ہے کہ ان کا قبلہ، ان کا دین، وہ اپنے اس میں آزاد ہیں، آزاد ہیں، وہ رائے رکھتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے موقع پر اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، اب دیکھیے نا اس میں سارا اگریشن ادھر سے تھا، ایسے ہی تھا سارا ٹوٹلی، اور مس پرسیپشن بھی ادھر سے تھی، بالکل ٹھیک تھا۔ یہ تو صرف ساری دنیا جانتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود معاہدہ نرم شرائط پہ یعنی دب کے کیا، فاروق اعظم کہتے ہیں ہم بظاہر کہ ہم کیوں دب کے کریں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کا بھی مظاہرہ کر رہے تھے اور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ بھی رہے تھے کہ ہونے والا کیا نتیجہ۔ واہ واہ واہ، کیا یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے۔ ناظرین، آپ جب اللہ سلامت رکھے ہماری افواج پاکستان کو، کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ٹرم جو ہے وہ کسی ہماری جو ہے اپنا دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ فورسز کو سرو کرتے ہیں، کہنے لگے کسی موقع پہ ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ریٹریٹ سے مراد جو ہے سرنڈر کرنا نہیں، ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں لیکن آپ پھر فورس کے ساتھ آتے ہیں، اسٹریٹجی بنا کے پھر میدان میں آپ کودتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ فضل الرحمان صاحب ہیں لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی شکر خدا کا جناب، آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا گزارش ہے آپ میرا پورا سوال سنیں گے تو سمجھ آئے گی میرا بیسیکلی سوال ہے کیا، مختصراً بتائیے۔
اور گزارش یہ ہے کہ میری بیوی تھی وہ کسی جگہ پہ 1 مہینے کے لیے اپنا کام کرنے کے لیے گئی کسی کی خدمتگار بن کے. جس جن کے ہاں کام کرتی تھی تو اسی شخص سے اس نے نکاح پہ نکاح کر لیا. مجھے شوہر کی 2 میرے بچے ہیں. تو بعض کر میرے منہ سے اور میں جب نواب بھی پڑھتا ہوں تب بھی بدویا کلمات نکلتے ہیں. تو ایسا ہی کرنا کوئی گناہ کے زمرے میں آئے گا میرے لیے؟ آپ کی وائف کسی کے یہاں کام کرنے گئیں اور انہوں نے نکاح پر نکاح کر لیا, 2 بچے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے مطلب بد دعا نکلتی ہے ان کے لیے, تو ایسا کہنا مطلب میں تو بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں, اللہ دیتا شاکر صاحب ویاڑی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پپلی اڈا ویاڑی سے اللہ دیتا شاکر سنگا تمام آپ کی ٹیم کو سلام عرض کرتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ ٹالرنس, برداشت اور رواداری میں کیا فرق ہے؟ برداشت میں اور رواداری میں کیا فرق؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اچھا سوال ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی بتائیے ذرا پہلے حضور کہ یہ مختصراً اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ وہ کہیں کام کرنے کے لیے گئیں 1 مہینے کے لیے, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے نکاح پہ نکاح کر لیا, 2 بچے بھی. بڑی واضح بات ہے, نکاح پر نکاح تو ہو نہیں سکتا. جو اقدام انہوں نے کیا وہ حرام, ناجائز اور گناہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی اور غیظ و غضب لینے والا کام ہے. ان پر فرض ہے کہ دونوں فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کیسا مطلب گناہ اور کیسی ڈھٹائی, اللہ معاف کر. شوہر کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے تو لازم بات ہے ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان کو بد دعا کے بجائے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, برداشت میں اور رواداری میں کیا فرق ہے؟ برداشت رواداری کا ایک سمجھ لیجئے کہ جزء لازم ہے. رواداری ممکن ہی اس وقت ہے کہ جب برداشت آپ کے اندر موجود ہو. اگر آپ میں برداشت ہی نہیں ہے تو آپ رواداری نہیں کر سکتے. یعنی آسان لفظوں میں اگر میں سمجھنا چاہوں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کہ رواداری میں داخل ہونے کے لیے برداشت کے دروازے سے داخل ہونا. بالکل صحیح کہا, بہت خوبصورت. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں. میثاق مدینہ پہ بات ہوگی اور پھر یہ بتائیں گے جو مذہبی شدت پسندی اس معاشرے میں, سیاسی شدت پسندی اس معاشرے میں ناظرین, اس کو رواداری میں کیسے بدلا جا سکتا ہے. لوٹتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست میں نشریات میں ناظرین اس وقت ہم بنیادی طور پر گفتگو کر رہے ہیں مذہبی رواداری کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو میثاق مدینہ کا جو ڈاکیومنٹ ناظرین اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ کراچی میں ملک کے معروف ثناء خواں جناب قاری اسد الحق صاحب بھی تشریف فرما ہیں. آپ کو بھی قاری صاحب میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں صاحب ذرا اس بات کا کہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ظاہر ہے میثاق مدینہ کا ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو رہتی دنیا تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو ایک ضمانت دی. بلکہ یوں کہیے کہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھتے وقت جو پہلی اینٹ, اگر ایک طرف مواخات مدینہ ہو رہی ہے تو دوسری طرف آپ نے ایک یہ سیاسی, سماجی اور مذہبی بنیادوں پر ایک اینٹ رکھی ہے. بتائیے. ریاست مدینہ عبارت ہی رواداری سے تھی. واہ. اور جو رواداری کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں, نہ اس سے قبل اور نہ بعد میں آج کی جدید جو خود ساختہ مہذب دنیا ہے اپنے مائنڈ میں, وہ بھی ایسی مثال نہیں لا سکتے. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں جی, جب رومیوں نے یروشلم پر حملہ کیا تو وہاں خون کی ندیاں بہائیں, اور اس وقت انجیل کو پاؤں کے اندر روند کر اس کو آگ لگائی. جب عیسائیوں نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کے یہودیوں کی قتل و غارت کر کے تورات کے نسخوں کو انہوں نے نظر آتش کیا اور بے حرمتی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں سے معاہدے فرمائے, ان کو یہ بھی اجازت دی کہ آپ عبادت میں آزاد ہیں, آپ اپنی کتاب کے مطالعے میں آزاد ہیں. بالکل ٹھیک.
بلکہ ان کی کتاب کی توہین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برداشت نہیں کیا، اس کی حرمت کو بھی قائم رکھا، کیونکہ ہم بھی تورات اور انجیل کو ہمارا ایمان اگرچہ وہ کسی بھی شیپ میں ہے پھر بھی ہم اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں آسمانی کتابوں پہ میثاق مدینہ میں دیکھیں، اس کے جو پہلے 32 نکات ہیں وہ مشرکین عرب اور مختلف قبائل کے ساتھ جو باہمی حقوق اور معاہدے ہوئے رواداری کے لیے کس طرح ہم نے آپس میں چلنا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد کا حصہ یہود کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا للمسلمین دینہم وللیہودی دینہم، مسلمان اپنے دین پر چلیں گے اور یہودیوں کو اپنے دین پر چلنے کی کھلی اجازت ہوگی۔ یہ رواداری کی اعلیٰ مثال تھی کہ تم اپنی حدود میں رہ کر اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق چلنے میں آزاد ہو، مسلمانوں کو اپنے ہیں آزاد۔ یہ جملہ سرکار علیہ السلام کا اسلامو فوبیا کے جو پرچارک ہیں نا دنیا میں، ان کے منہ پر تماچا ہے۔ اسلامو فوبیا تو دراصل مسلم امہ کے خلاف ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے ذخائر پر اور ان کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے ایک ٹرینڈ چلایا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مسلمانوں کو دنیا سے الگ کرنے کی ایک سازش ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مسلم امہ کی کچھ ذمہ داری ہیں، خصوصاً پاکستان میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحمل، برداشت، محبت اور پیار اور الفت کو فروغ دیں، اپنے نقطہ نظر پر چلیں، لیکن کوئی دوسرا اگر اپنے نقطہ نظر پر چل رہا ہے تو اس میں آپ مداخلت نہ کریں، چاہے وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، وقت چونکہ کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں، بڑا ایک سینسٹیو موضوع ہے۔ ایک ویڈیو میں نے نکالی، اپنی مذہبی اپنی اسکول آف تھاٹ کو میں نے پرووک کیا، ایک ویڈیو سامنے سے آئی، یعنی مسالک کی جو جنگ چل رہی ہے جس میں مذہبی عدم برداشت شروع ہو گئی ہے، جس میں مطلب ہم ایک دوسرے کو روند رہے ہیں اور دونوں ہی کلمہ طیبہ کے مطلب پڑھنے والے ہیں، دونوں ہی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ بتائیے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے جس نے دین اسلام کو بھی بڑا نقصان پہنچایا، اور خاص طور پر ہماری جو نیو جنریشن ہے نا اس کو مذہب سے اور دین سے دور لے گئے ہیں یہ رویے۔ لہذا جو ہم جن کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے ان کو تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچنا چاہیے اور احساس اور ادراک کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو ایکشن ہے یہ کتنا نقصان کر رہا ہے۔ سستی شہرت، چند لائکس اور چند ہزار ویورز، یہ چیز اب دیکھیے نا، جو ہماری ساری گفتگو چل رہی ہے، اگر بین المذاہب، اگر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اتنی رواداری کی تلقین کی گئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کہلواتے ہی مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا خدا ایک ہے، جن کا نبی ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، تو کیا وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اسی آپ نجران والی بات کو جو قرآن پاک میں تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ فرما رہے محبوبین کو کہہ دو کہ آ جاؤ وہ بات جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اس پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان تو زیادہ چیزیں ہیں ہی مشترک، بہت کم چیزیں ہیں جو مختلف فی ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، آپ دیکھیے کہ آپ چلیں مان لیا کہ آپ دوسروں کے پاس نہیں جاتے یا کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ مان لیا، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں۔ آپ ہر مسلک، ہر مذہب والا دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں۔ وہ جہاں سے ہم چلے ہیں کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ آپ معبودان باطلہ کو گالی نہ دو، تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تو یہی کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے کہ آپ ہر ایک کے مقدسات کا احترام کریں تاکہ وہ آپ کی کسی مقدس چیز پر انگلی نہ اٹھائیں، اور ہمارے لیے ہر وہ چیز مقدس ہے جس کا تعلق، جس کا حوالہ، جس کی نسبت نبی محترم سے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھی بات ہے ناظرین کرام۔ ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جاتے جاتے صرف ایک بات عرض کروں گا، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، کعبے کے گرد طواف کرنے والے ہیں، کیا ہی اچھی بات ہے اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکستان ہے، لہٰذا اس پاکستان کے اندر نفرتوں کی آگ کو بھڑکانے کی بجائے اگر ہم محبتوں کی، رواداری کی، برداشت کی ٹھنڈی ہواؤں کو چلائیں
تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی. دشمن کے آلائے کار نہ بنے, ان کے ہاتھوں کا ہتھیار نہ بنے, پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچیں. قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں, ان کی طرف چلیں گے. زندگی رہی انشاءاللہ تو رات 2 بجے سحری کے وقت دوبارہ ملاقات کروں گا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.